الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، بات شروع کرنے سے پہلے 2-3 دعائیں ہیں۔ کوشش کرے کہ رمضان کے اندر ان دعاؤں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ یہ دعائیں حزب الاعظم کے اندر مل جائے گی، تلاش کر لے وے۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جب تک توفیق نہیں ملے گی تب تک ہم رمضان کی برکتوں کو وصول کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک دوسری دعائیں اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں بھی اللہ سے قول، فعل، نیت اور ہدایت کی توفیق مانگی گئی ہے کہ اللہ ایسی نیک توفیق عطا فرما، ایسا کام کرنے کی، حتیٰ کہ میری زبان جب کھلے تو ایسے بولنے کی توفیق عطا فرما جن بول کو، جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے اور اس کے اوپر تو راضی ہوتا ہے۔ مانگا ہے اللہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں دعائیں۔ کثرت سے دعائیں تو کرنی چاہیے رمضان کے مہینے کے اندر،
لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب تک اس کو مانگیں گے نہیں تب تک ہماری گاڑی چلے گی ہی نہیں، مانگنا ہی پڑے گا اللہ سے۔ دوسری دعائیں بھی مانگنے کی توفیق تو جب ملے گی جب اللہ سے ہم خود توفیق کو مانگیں گے، تو ہی تو دوسری دعائیں مانگے گا نہیں۔ دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملی تو بھائی پہلے اللہ سے توفیق کا تو سوال کریے کہ اللہ اس کی توفیق تو دے دے۔ نماز پڑھے گا تب جب کہ نماز کی توفیق ملے گی، تراویح پڑھے گا تب جب کہ تراویح کی توفیق ملے گی، قرآن کی تلاوت کرے گا تب جب کہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ملے گی، رمضان کے ایک ایک منٹ کو قیمتی اسی وقت وصول کرے گا جب کہ اس کو ایک ایک منٹ کے وصول کرنے کی توفیق ملے گی، تو ہی وصول کر سکتا ہے، اس لیے مانگے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ میرے لیے رمضان سلامتی والا بنے کس طریقے سے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کو میں وصول کرنے والا بن جاؤں، تو میرے لیے رمضان سلامتی والا ہے، اور میں رمضان کے لیے سلامتی والا بن جاؤں کس طریقے سے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات کی قدر کو میں سمجھنے والا بن جاؤں اور صحیح طریقے سے میں ان گھڑیوں کو استعمال کرنے والا بنوں۔ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پاکیزہ گھڑیوں کو میں ناپاک نہ کروں، یہ میری طرف سے رمضان کی سلامتی ہے۔ تو رمضان میرے لیے سلامتی والا اور میں رمضان کے لیے سلامتی والا بن جاؤں۔ ایک اور دعا ہے، اللہ سے مانگے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اسی دعا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں میں، یعنی اس دعا کے اندر جو مضمون ہے اسی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں رمضان کے اندر اور عبادتیں ہوتی ہیں اور اس کی توفیق کو مانگا کرتے ہیں اور توفیق مانگ کر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کے نتیجے میں بندہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ نماز کی توفیق کو مانگا، اللہ نے توفیق دی، اس نے نماز کو پڑھا۔ تراویح کی توفیق کو مانگا، اللہ نے توفیق دی، اس نے تراویح ادا کی۔ تو رمضان کے اندر مخصوص اعمال ہوا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کثرت سے جو عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا رمضان سے بہت گہرا ربط ہے، بلکہ بعض عمل تو رمضان کے ساتھ خاص ہی ہے، جیسے فرض روزہ رمضان کے ساتھ خاص ہی ہے۔ کوئی چاہے کہ میں محرم کے اندر رمضان کے فرض روزے رکھوں گا، تو اس کے فرض روزے رمضان کے محرم میں رکھے جائیں گے۔ بھئی رمضان کے روزے کے اوپر جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں اور جو اس کے اوپر جو فضائل ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ بھی تو ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان کے اندر ایک عمل روزے کا ہے، اس طریقے سے اس کا ایک عمل رمضان کے اندر تلاوت قرآن کا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی قرآن کا ذکر کر کے، اور اللہ نے قرآن کی فضیلت بیان فرمائی رمضان کا ذکر کر کے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کوئی پوچھے کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟
قرآن کہہ رہا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے عظیم کتاب یعنی قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ تو رمضان کی فضیلت قرآن کے ذریعے سے بیان کی، قرآن کی فضیلت رمضان کے ذریعے سے بیان کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو اتارا، کس وقت اتارا؟ رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو قرآن کی فضیلت شب قدر کے ذریعے سے بیان کی، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ کثرت سے تلاوت قرآن کا معمول بنانا چاہیے، بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا کلام یہ وہ عظیم کلام ہے، خود قرآن کے اندر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رب کا کلام کیسا عجیب شان اور نرالا ہے، کس کس انداز سے اللہ نے تلاوت قرآن کے اوپر اپنے بندوں کو ابھارا ہے، تاکہ لوگوں کے زندگیوں کے اندر تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو اور اپنی زندگیوں کا ربط قرآن کے ساتھ میں جوڑے۔ مختلف انداز سے خود قرآن میں بھی بیان کیا اللہ نے، احادیث میں تو الگ فضائل ہے، وہ تو ہے ہی، خود قرآن کے اندر بھی اس کے فوائد ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کے اوپر فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اللہ فرماتے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کا پیغام آ پہنچا ہے۔ موعظۃ، ایک تو قرآن کی شان یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اللہ اس کو قرآن کے ذریعے سے گویا کہ اس کی زندگیوں میں وہ قیمتی نصیحتیں اس طریقے سے اتارتا ہے اللہ کہ اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے قرآن کی ایک ایک آیت۔ نصیحت ہے، لوگ انتظار میں رہتے ہیں کسی بزرگ کی نصیحت سننے کو مل جائے، کوئی یعنی کہ اچھے آدمی کی کوئی بھلی بات سننے کو مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نصیحت وہ قرآن ہے، جو رب کی نصیحت کو سنے گا اپنی زندگی میں انقلاب پائے گا۔ سنے تو صحیح، یہ اللہ خود نصیحت کر رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ میں اللہ خود فرماتے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کا پیغام آ پہنچائے، لہذا کان لگا کر سنو اب اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میرے لیے نصیحت ہے۔ صحابہ نے سنا، اور جب کوئی سنتا ہے تو پھر زندگی بدلتی ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے دوس کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس قبیلے کے ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تعلق تھا۔ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ آئے، سردار تھے اپنی قوم کے، بڑے آدمی تھے۔ جب مکہ پہنچے تو مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اور بڑے بڑے سرداروں نے ان کا استقبال کیا۔ کہ بھئی اپنی قوم کے سردار ہے، ہماری بستی میں آئے ہیں تو ان کا استقبال ضروری ہے، ان کا اکرام ضروری ہے۔ استقبال کیا ان کا، اور وہ بھی مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو حضور کے دشمن تھے، استقبال کرنے والے بھی۔ استقبال کے ساتھ پہلا پیغام جو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے جو سنایا،
جبکہ طفیل بن عمرو الدوسی وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہے۔ یوں کہا سارے سرداروں نے مل کر کہ طفیل ہماری بستی میں آئے ہو، ذرا اس بات کی طرف یعنی کہ توجہ رکھیو کہ ہمارے بستی کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی باتوں میں جادوئی اثر ہے، جو اس کی بات کو سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے اس کے گھر کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ کے اندر آپس میں دشمنیاں ہو گئی، اولاد اور ماں باپ کے اندر تفرقہ ہو گیا، میاں بیوی میں آپس میں جدائی ہو گئی، دوست سے کٹ گیا، خاندان سے کٹ جاتے ہیں، اس کی باتوں میں یہ اثر رکھا ہوا ہے، لہذا بچ کے اور ڈر کے رہیو ہماری بستی میں اس آدمی سے۔ کون ہے ایسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ کے ان سرداروں کی اس بات کو سنا ہے تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اگر میں نے سن لیا تو میں میرے قبیلے میں جب جاؤں گا تو میرا بھی یہی حشر ہوگا، کہتے ایسے آدمی سے تو بچ کے رہنا چاہیے۔ تو کیا کریں گے کہ ان کی آواز کانوں میں نہ پڑے، اس کے لیے چلو کانوں کے اندر روئی ٹھونس لیتے ہیں تاکہ بات سنائی نہ دے ان کی۔ طفیل بن عمرو الدوسی نے اپنے کان کے اندر روئی ڈال دی، نہیں سننی ہے ان کی بات، کانوں میں روئی ڈال کر گھوم رہے۔ کیا ہوا کہ اس نبی کی آواز کان میں نہیں آنی چاہیے، لیکن اللہ جب قرآن کی آواز دلوں میں پہنچانا چاہے وہ ان کانوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ پہنچا کے رہتا ہے۔ جب ہدایت کا فیصلہ رب کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس میں اخیر میں سناؤں گا یہ سبق۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کانوں میں روئی ڈالے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں آئے، حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ نے پھر بھی آواز پہنچائی، طفیل تم کو سننا تو پڑے گا، اس لیے کہ تمہاری تقدیر میں ہدایت لکھی جا چکی ہے، تم ہزاروں تدبیریں کر لو کہ ہم نبوت والی صدا کو میرے کانوں تک نہیں پہنچنے دوں گا، ہزاروں تدبیریں کر لو رب کا کلام نہیں سنوں گا۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، طفیل تو سنے گا اور بدلے گا بھی۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا۔ آواز کان میں جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے میں نے تو نہ سننے کا فیصلہ کیا تھا، یہ آواز آ گئی کان میں، تو بڑی عجیب اور نرالی آواز ہے۔ اور دل کے اندر سوچنے لگے کہ طفیل تو اپنی قوم کا سردار ہے اور خود بڑا شاعر ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، لوگوں کے کہنے میں کیا آ گیا ہے کہ کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے، تو سمجھدار آدمی ہے، ذرا کانوں میں سے روئی نکال دے، ان کی بات کو ایک مرتبہ سن لے، تو سمجھدار ہے، سن تو لے، سمجھ میں آئے تو قبول کرے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو ٹھکرا دے گا، تیری سمجھ کا فیصلہ تو ابھی ہوگا، سن تو لے۔ کانوں میں سے روئی نکال دی کہ بات تو صحیح ہے، دل کی آواز آ رہی ہے کہ سردار ہے اور لوگوں کی باتوں میں کہاں آ گیا۔ سردار تو اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، دوسروں کے فیصلوں کا غلام تھوڑی ہوتا ہے۔ کانوں میں سے روئی نکالی اور حضور کی وہ سریلی اور میٹھی آواز کو سنا۔ جب قرآن کو صاحب قرآن پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کیا کشش ہوگی اور کیا لچک ہوگی، اور دل کس طریقے سے مچل جاتے ہوں گے۔ حضرت طفیل نے جب ان آوازوں کو سنا، نبوت کے یعنی کہ دروازے پر پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق بہت ہی میٹھی آواز میں سنائی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج تک ایسا کلام نہیں سنا ہے میں نے، جس کلام کو لے کر آپ آئے ہیں
میں اسی کے اندر آنا چاہتا ہوں، یعنی دائرے اسلام میں آنا چاہتا ہوں، فوراً اسلام قبول کرتے ہیں۔ ہاں، جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ فرماتے ہیں یہ رب کا پیغام ہے، یہ رب کی نصیحت ہے، جو سنتا ہے اللہ زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے میرے بھائیوں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن نہ سننے کا فیصلہ کیا، اور قرآن نہ سننے کے لیے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی تاکہ رب کا کلام نہ سنوں۔ اللہ نے فیصلہ کیا تو سنے گا، اس لیے کہ تیرے مقدر میں ہدایت ہے۔ ہماری محرومی کی بات ہے، ہم رب کے گھر میں آ کر تراویح کی نماز کے اندر رب کا کلام سننے کے بجائے باتوں میں لگے رہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے۔ طفیل نے نہ سننے کا فیصلہ کیا تھا، اللہ نے سنا دیا۔ ہم نے سننے کا فیصلہ نہیں کیا، اللہ اپنے دربار میں بلا کر اپنا کلام ہم کو نہیں سناتا۔ اس سے زیادہ محرومی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ محرومی اللہ کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا، وہ سن نہیں رہا، وہ باتوں میں لگا ہوا، رونے کی جگہ ہے تو میرا کیا قصور اللہ کہ میں تیرے کلام کو نہ سن سکوں۔ جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور آگے قرآن کہتا ہے وشفاء لما فی الصدور، جب رب کے کلام کو سنیں گے، نصیحت حاصل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں دلوں میں موجود ساری بیماریوں میں اللہ شفا ڈال دے گا۔ اللہ پھر ہاں یہ بیمار دل بدلیں گے، جسم ہی بیمار نہیں ہوتا، دل بھی بیمار ہوتے ہیں، اس میں ضلالت ہوتی ہے، اس میں جہالتیں ہوتی ہے، اس میں غلط عقائد ہوتے ہیں، اس میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، طرح طرح کی بیماریاں دلوں کے اندر ہے۔ کیا کریں گے ان بیماریوں سے؟ دل کو اگر پاک کرنا ہے اللہ کی نصیحت کو سنیے، اللہ دلوں کے اندر تازگی پیدا کریں گے اور روحانی قوت اللہ پیدا کریں گے۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا بن جاتا ہے اللہ کا کلام۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ملے گا؟ جو اللہ کے کلام کو غور سے سنے گا، رب کی نصیحت سمجھ کر سنے گا، طلب کے ساتھ میں سنے گا، دل کے کانوں کو کھول کر سنے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیں گے قرآن کو۔ قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم نے سنا ہوگا اور دیکھتے ہیں کئی دشمنان اسلام نے قرآن کا مطالعہ اس لیے کیا کہ اس میں سے کمزوریاں تلاش کرے، لیکن اللہ نے ان کے قرآن کے مطالعے کے ذریعے سے ان کی دل کی دنیا کو بدلا۔ تو ہم کمزوریاں تو کیا تلاش کرتے، خود ہدایت پر آ گئے۔ کئی واقعات ہیں۔ عمر جب قرآن کو سنتے ہیں تو خود ہدایت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہدایتیں چھپی ہوئی ہے اس میں، یہ قرآن بدل کے رکھ لیتا ہے، یہ بات طے ہے۔ جس کی زندگی نہ بدلتی ہو اس کو اللہ کا کلام سنا دیجئے، اگر وہ دل کے کانوں سے سنے گا اللہ بدل کے رکھے گا اس کو۔ بدلے گا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن خود کہہ رہا ہے یہ قرآن تو وہ ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں بھائی، اللہ سے ہم نماز کے اندر ہدایت مانگتے، ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت بڑی دولت ہے ہدایت۔ یہ ہدایت جن قرآن سے ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ ہم سے مانگو ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر ہدایت کا پیغام بھی سنا دیا کہ جس ہدایت کو مانگا ہے وہ کہاں ملے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین، جس ہدایت کو مانگا ہے اس ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے رب کی اس کتاب کے اوپر آ جاؤ جس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان لیے ہوئے اپنے اندر۔ فوراً اللہ نے ہدایت کرا، قرآن ہے ہدا وہدم، اور کیا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ملے گا؟ ایمان والوں کے لیے رحمت ثابت ہوگا کہ جو بھی قرآن پڑھے گا اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس عظیم کلام کو جس میں اللہ کا ناصحانہ پیغام چھپا ہوا ہے، جس میں بیمار دلوں کا علاج چھپا ہوا ہے، جس میں ہدایت کی راہیں چھپی ہوئی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہے، اس لیے اللہ آگے فرماتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اندر اس پیغام کو عام کر دیجئے، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہو جایا کرو، کہ کسی کو اللہ نے قرآن دیا ہے خوش ہو جاؤ، کسی کو اللہ نے قرآن کے اوپر توفیق بھی دے دی ہے تو خوش ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے رحمت کی تفسیر توفیق سے کی ہے اور فضل کی تفسیر قرآن سے کی ہے، کہ اللہ کے فضل یعنی قرآن پر خوش ہو جاؤ، اور اللہ کی رحمت یعنی رب کی طرف سے ملنے والی توفیق پر خوش ہو جاؤ، کہ اس نے قرآن بھی دیا اور اس کے اوپر توفیق بھی عنایت فرمائی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قُلْ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہاں لوگ دولت ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں، عہدے ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں، ڈگریاں ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جتنے بھی لوگ جو بھی چیزیں جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، ڈگریاں جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، سونے چاندی جمع کرتے ہیں، آج تک جمع کیا قیامت تک جمع کرتے رہیں گے، دنیا کی ساری دولت بھی جمع کر لے وے، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس قرآن ہے اور ایک آدمی کے پاس قرآن نہیں، دنیا کی دولت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن والا ساری دولت کے مالک سے افضل ہوگا، سب سے بڑھ کر ہے، چاہے یہ قرآن والے کے پاس جومڑا بھی نہیں ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ سب سے بہتر قرآن کی دولت ہے، سب سے عظیم دولت ہے۔ روایتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپ کر اور علانیہ طور پر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے۔ کمپنی لگانا، دکان لگانا صرف یہی تجارت نہیں ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے، بلکہ یہ تجارت تو وہ ہے جس میں گھاٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 100% پروفٹ والا ہے، یہ پکی بات ہے، یہ ایسا سودا ہے، تجارت ایسی ہے۔ کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اس تجارت میں 100% یعنی کہ پکی 100% پروفٹ ہوگا تو سب کے سب وہی تجارت کریں گے، بھائی سب وہی کریں گے تجارت، تو اس لیے کہ جب گھاٹا ہے ہی نہیں تو دنیا میں صرف رہتے ہوئے ایک ہی تجارت ایسی ہے کہ جس میں اس طریقے سے گارنٹی ملی، اور وہ گارنٹی قرآن دے رہا ہے۔ باقی بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہی کیوں نہ ہو، چاہے کچھ بھی کر لے، بہت بڑا بزنس مین ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا فرسٹ نمبر کا تاجر ہی کیوں نہ ہو، یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا ہے کہ 100% پروفٹ والی تجارت ہے، یہ گارنٹی تو بہت مشکل ہے، دعویٰ کر سکتا ہے لیکن اس کے دعوے سے کوئی تجارت 100% پروفٹ والی ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔
اور یہاں تو پکی بات ہے، 3 کام کریے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت کے اندر کبھی بھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ اس تجارت کو کرو، یہ تجارت کا مہینہ ہے۔ ہاں، کتنا پروفٹ والا ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، احادیث بہت ساری، ایک سنا دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ کیا کہا؟ ابو ذر، صبح کے وقت اگر تم قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، ایک آیت، ایک پیج نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک پارے کی بات، ایک آیت۔ اے ابو ذر، صبح کے وقت اگر آپ قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، 100 رکعت نفل نماز سے بڑھ کر ہے۔ پروفٹ، یہ اس کا پروفٹ ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی کہاں ہے پروفٹ، تو کہ حدیث میں ہے تو صحیح، وہ دکھایا تو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھنے میں دیر کتنی لگے اور 100 رکعت پڑھنے میں دیر کتنی لگے، تو ذرا پروفٹ اور زیادہ کھل کر سامنے آئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک آیت اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو سکھائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ 5-10 منٹ میں سیکھ جائے گا۔ چھوٹے بچے بھی اتنی دیر میں تو سیکھ جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم کو نہیں آتا ہے تو اگر ہم بیٹھیں گے سیکھنے کے لیے تو 5-10 منٹ انشاءاللہ امید ہے سیکھ جائیں گے۔ قرآن تو ویسے بھی آسان ہے، اس کو تو کوئی سیکھنے کا ارادہ کرے تو اور زیادہ آسانی سے سیکھ پائے گا۔ لیکن 10 منٹ پکڑ لیجئے، 100 رکعت پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے، تو کہ وہ حساب تو کون کرے گا، تو کہ اس کا ایک طریقہ ہے حساب کرنے کا۔ وہ رمضان کی 20 رکعت تراویح والا حساب جوڑ لیتے ہیں تو ذرا آسانی رہے گی۔ ایک دن کی تراویح میں 20 رکعت ہوتی ہے نا، اور 20 رکعت کے اندر عام طور پر 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، جو ہمارے لیے کافی بوجھ ہے۔ 1.25 گھنٹہ بہت بڑا بوجھ ہے نا ہمارے لیے، خالی تراویح کا 1.25 گھنٹہ، نماز کے ساتھ میں تو الحمدللہ 1.5 گھنٹے سے اوپر جاتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے تو انتہائی بوجھل چیز ہے یہ۔ آج تک دیکھا ہی نہیں ایسا، یوں ایسا لگتا ہے۔ قرآن کیسے سننا چاہیے؟ 1.25 گھنٹہ پکڑ لیجئے، 20 رکعت پڑھنے میں 1.25 گھنٹے لگے تو ظاہر سی بات ہے 100 رکعت ملانی ہو تو ملا دیجئے آگے 6 دن کی تراویح کو، 5 دن کی تراویح کو ملا دیجئے۔ ایک دن کا 1.25 گھنٹہ ہوا تو 100 کر کے ملاتے جائیے، 20 کر کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6-7 گھنٹے کے قریب ہو جائے گا میرے خیال سے شاید۔ یعنی 100 رکعت نفل نماز پڑھنے میں اتنے گھنٹے لگتے ہیں اور ایک آیت سیکھنے میں 10 منٹ لگتا ہے۔ اب ظاہر سی بتائیے یہ 10 منٹ کا پروفٹ 6 گھنٹے کے برابر دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی 6 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر جتنا کاروبار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو 10 منٹ میں اتنا دے دیں گے۔ یہ ہے، یہ اس کا پروفٹ ہے۔ کیا ملے گا کہ یہ ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، اس نصیحت کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال کا سہارا لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں حدیث کا مطلب یہی ہے، جو بس خالی سمجھانے کے لیے سہارا لیا میں نے کہ تھوڑا بہت ہم سمجھ جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں 2 عمل ایسے ہیں بندے کی خود کا رب کے دربار کے اندر اس کی سفارش کریں گے، یہ بھی اس کا پروفٹ ہے، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ روزہ بھی کل قیامت میں بندے کا اللہ کے دربار میں اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا ہے، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لیں۔ اللہ کہیں گے چل بھائی ٹھیک ہے، تیری بھی بات آج قبول۔
قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ کہیں گے تیری بھی قبول۔ یہ تو میں نے چند باتیں 2-3 آیتوں کے متعلق تھی، تو وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک طرف یہ عظیم کلام ہے جس کو سننے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، جس کو پڑھنے کا اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں پر ریسرچ کریں، ہم اپنی زندگیوں میں ریسرچ کریں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن کو اور کتنا سنتے ہیں۔ تراویح میں کتنا سنتے ہیں؟ تراویح میں صرف ہماری نظر گھڑی کے اس کے اوپر ہی ہوتی ہے، کتنی منٹ میں ختم ہوئے اور بھاگے۔ ایک ہی مسئلہ، یہ سب جگہ کا حال، یہاں کے حال نہیں کہتا، سب جگہ کا۔ دوسرے علاقوں کے اندر ابھی تک میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہمارے مسجد میں اتنے حافظ قرآن ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم کو قرآن سنایا۔ پورے سال کبھی بھی اللہ کا کلام سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تعریفی جملہ یا ہمت افزائی والا جملہ کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ یہ حساب کرتے ہوئے ہزاروں لوگ مل جائیں گے کہ اتنی دیر میں یہاں ختم تو اتنی دیر یہاں کیوں؟ برا نہیں مانیں گے، ہے نا؟ اللہ کے کلام کے متعلق جو حقائق ہے وہ رکھنے چاہتا ہوں۔ اتنی زیادہ بے رغبتی کیوں ہمارے دلوں میں؟ کیوں اتنی زیادہ بے رغبتی؟ ہم کیوں، ہمارے دلوں میں کیوں اللہ کا کلام سننے کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کبھی روتے نہیں اللہ کے سامنے، یہ اللہ یہ کیوں جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ آخر دل کیوں نہیں مانتا کہ میں تیرے کلام کو سنوں؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے اللہ؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ کسی جرم کی یہ نحوست ہے، اللہ مجھے اس جرم سے پاک کر دے۔ تیرا کلام سننے کا تو نے موقع دیا ہے، اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے اللہ تیرے کلام سے جوڑے رکھنے کے فیصلے کر دے۔ اللہ تو نے موقع دیا ہے۔ ہاں، یہ تراویح معمولی نہیں ہے۔ تراویح کے اندر 20 رکعت ہوتی ہیں، ہر رکعت میں 20 سجدے ہوتے ہیں، 20 رکعت کے 40 سجدے ہوئے، یعنی 40 جگہیں ایسی ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے ایک دن میں 40 اسٹیپ اللہ سے قریب ہوتا ہے، ایک ہی تراویح میں۔ اب 40 کا حساب پورے مہینے کا لگا لیجئے، تو کتنے اسٹیپ رب سے قریب ہو گیا؟ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایک ہی دن میں 40 اسٹیپ قریب ہو جاتا ہے، تو پورے سال میں آپ پورے مہینے کی تراویح پڑھے گا تو ہمارا حال کیا ہے؟ شروع میں تو مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے میرے بھائی، محرومی ہے ہماری، رونے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان گناہوں کی نحوست سے ہم کو پاک کر دے کہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم تیرا کلام نہیں سن سکتے ہیں۔ اللہ اگر کوئی جرم ہے رو رو کر معافی مانگتا ہوں، اللہ بڑا مبارک مہینہ دیا ہے تو نے، اللہ مجھے تیرا کلام سننے والا بنا دے۔ 2 آنسو بلائے گا، اس کا در کھلا ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ نواز دے، کچھ دے کر ان کو رخصت کرے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے۔ اسی لیے اللہ نے، اور جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، آخری صفوں میں ہوتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنی جب تراویح شروع ہو تو باتوں میں نہ لگے بھائی، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پیچھے کی آواز اگر تھوڑی سی کان میں پڑ جاتی ہے وہی زبان رک جاتی ہے۔ توجہ سے اللہ کے کلام کو پڑھنا اور مصلی پر کھڑا رہ کر پڑھنا، پوچھئے تو صحیح جو حافظ قرآن پڑھاتے ہیں،
جو تراویح پڑھاتے مغرب کے بعد ایک لقمہ کھانا نہیں چلتا، پورے دین کے بھوکے ہوتے ہیں تو بھی کھا نہیں سکتے۔ بہت کم لوگ ملیں گے جو پیٹ بھر کر کھا کر مصلی پر کھڑے رہیں، وہ بھوکے پیٹ ہی پڑھاتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے اس طریقے سے پورے یعنی کہ ایکٹیو اور ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا کلام اس مصلی پر کھڑے رہ کر میں آسانی سے پڑھ لوں، تو میری مدد کر دے۔ ہاں وہ جو پڑھتے ہیں یوں ہی نہیں پڑھتے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ تو پورے دن رٹ لیتا ہے تو مصلی پر کھڑا نہیں، اس کے دل کی کیفیت تو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو رویہ ہے یہ بہت نامناسب رویہ ہے۔ تراویح کی نماز سے دور ہو جانا، دوران تراویح باتوں میں لگنا، اور نماز کے لیے تراویح کے لیے شروع تکبیر تحریمہ سے شریک نہ ہونا، اور اس طریقے سے گویا کہ مساجد میں آ کر بیٹھے رہنا، باتیں کرنا یا ادھر ادھر کی باتیں، ایک قرآن سے ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے یہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کرنے والا میں بن جاؤں۔ واقعات میں سناتا، کئی واقعات میں نے آج دیکھے، میں نے کہا اس کے متعلق کچھ سناؤں گا، وقت نہیں رہا اس لیے میں نہیں سنا سکتا ہوں، ورنہ ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے، ایک ایک رات میں اور ایک ایک رکعت کے اندر پورے کے پورے 30 پارے ختم کیے ہیں۔ ہاں ایک ایک رات اور ایک ایک رکعت کے اندر ایسے اللہ کے بندے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عظیم کلام کے ساتھ میں ہماری نسبتوں کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔